السلام علیکم، خیر مقدم ہے آپ کا اردو اسکالرس کے ہمارے اس یوٹیوب چینل پر۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی ایگزام کی تیاری بھی بہت اچھی چل رہی ہوگی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہمارے اس چینل پر ہم UGC نیٹ اردو کا نصاب کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس سلسلے میں ہماری 2 یونٹ کمپلیٹ ہو چکی ہیں، یونٹ نمبر 1 اور یونٹ نمبر 2 کی ویڈیوز چینل پر اپلوڈ کی جا چکی ہیں۔ آپ میں سے جن احباب نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں، وہ فوری طور پر چینل کے ویڈیو سیکشن میں جا کر وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یونٹ نمبر 3 کا بھی آغاز ہو چکا ہے، کافی دن ہو گئے ہیں۔ یونٹ نمبر 3 اردو غزل پہ مشتمل ہے۔ اس سے متعلق 6 سے 7 ویڈیوز چینل پہ اپلوڈ کی جا چکی ہیں، جن میں غزل کا فن اور ارتقاء، اردو کے اہم غزل گو شاعر اور ان کی شاعری، ولی دکنی، میر تقی میر، مرزا غالب، مومن خاں مومن، شاد عظیم آبادی، حسرت موہانی اور فانی بدایونی پہ ویڈیوز اپلوڈ کی جا چکی ہیں۔ آپ میں سے جن احباب نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو فوری طور پر ان ویڈیوز کو دیکھیں اور ان سے فائدہ حاصل کریں۔ آج کا ہمارا ٹاپک جگر مراد آبادی ہیں، اردو کے اہم غزل گو شاعر اور ان کا شعری مجموعہ آتش گل، جس کی ابتدائی 10 غزلیں ہمارے نصاب میں شامل ہیں، ان پہ بھی آپ ایک بار نظر ڈال لیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا موضوع۔ جگر مراد آبادی ایک اہم غزل گو شاعر اردو کے 1890 میں مراد آباد میں پیدا ہوئے اور 1960 میں گونڈہ میں وفات پائی۔ جگر مراد آبادی ایک بہت مشہور و معروف شخصیت ہیں، اور ان کی شہرت اور مقبولیت جو ان کو ملی وہ ان کے زمانے کے بہت کم شاعروں کے نصیب میں آئی۔ یہ مقبولیت ان کی رنگا رنگ شخصیت، ان کے رنگ تغزل اور ان کے نغمہ و ترنم کی بدولت بھی تھی، اور جب ان کی شاعری ارتقائی منازل طے کر کے منظر عام پر آئی تو سارے ملک میں شاعری کا رنگ ہی بدل گیا، اور بہت سے شعراء نے نہ صرف ان کے رنگ کلام کا بلکہ ترنم کی بھی نقل کرنے کی کوشش کی۔ اور جب جگر اپنا انداز ترنم بدل دیتے تھے تو اس کی بھی نقل کی جانے لگی، یعنی جگر مراد آبادی جو تھے وہ ترنم میں غزل پڑھتے تھے اور لوگ ان کی ترنم کی نقل کرتے تھے، اور جب وہ اس ترنم کو بدل دیتے تھے تو لوگ اس کی بھی نقل کرتے تھے۔ بہرحال دوسروں سے ان کی شاعری کی تو نقل کی جا سکتی ہے، لیکن ان کی شخصیت کی نقل محال ہے۔ جگر کی شاعری حقیقی معنوں میں ان کی شخصیت کا آئینہ تھی، اس لیے جگر رہے۔ ان کے ہم عصر یا بعد میں کوئی بھی شاعر ان کا رنگ نہیں پا سکا۔ حالات زندگی دیکھتے ہیں۔ جگر مراد آبادی کا اصل نام علی سکندر تھا۔ بہت اہم سوال بنتا ہے اس سے، علی سکندر کس کا اصل نام تھا؟ علی سکندر جگر مراد آبادی کا اصل نام تھا۔ بہت بار پوچھا گیا ہے اور آگے بھی پوچھا جائے گا، تو اس کو یاد کر لیے گا۔ اور جگر تخلص تھا۔ 1880 میں مراد آباد میں پیدا ہوئے اور 1960 میں گونڈہ میں وفات پائی۔ والد مولوی علی نظر اور چچا علی ظفر دونوں شاعر تھے، یعنی شاعری ورثے میں ملی تھی۔ والد بھی شاعر تھے اور علی ظفر بھی شاعر تھے، اور دونوں صاحب دیوان شاعر تھے۔ علی سکندر نے 14 برس کی عمر میں شاعری شروع کر دی اور جگر تخلص رکھا۔ ظاہر سی بات ہے، جب گھر میں والد بھی شاعر ہیں، چچا بھی شاعر ہیں، تو ان کی صحبتوں کا اثر جگر پہ بھی پڑا، اور انہوں نے بھی 14 برس کی چھوٹی عمر میں شاعری شروع کر دی اور اپنا تخلص جگر رکھا۔ جگر نے شروع میں اپنے والد سے اصلاح لی اور بعد میں داغ دہلوی اور منشی امیر اللہ تسلیم سے اصلاح لی۔ شروع میں اپنے والد سے اصلاح لی، لیکن بعد میں داغ دہلوی سے اور منشی امیر اللہ تسلیم سے اصلاح لی۔ داغ دہلوی سے خط و کتابت کے ذریعے انہی نے اصلاح لی تھی۔ جگر کی ملاقات اصغر گونڈوی سے 1919 میں ہوئی۔
دونوں ہم عصر بھی تھے اور بہت اچھے دوست بھی تھے، یعنی ہم عصر یعنی ایک دور کے شاعر تھے اور بہت اچھے دوست بھی تھے۔ جگر نے 3 شادیاں کی تھیں اور اصغر کے انتقال کے بعد انہوں نے اصغر کی بیوی سے بھی شادی کر لی تھی۔ جگر نے 3 شادیاں کی تھیں اور اصغر گونوی کے انتقال کے بعد ان کی بیوی سے بھی جگر نے شادی کر لی تھی۔ اس کے پیچھے بھی ایک قصہ ہے جو میں نے یہاں پہ لکھنا ضروری نہیں سمجھا، یہاں پہ میں نے صرف اہم پوائنٹس لکھے ہیں، لیکن میں آپ کو ایسے ہی بتا دیتی ہوں کہ ان کی شادیوں کا سلسلہ جو رہا۔ جگر مراد آبادی کی پہلی شادی جو انہوں نے کی تھی ان سے ان کی نبھ نہ سکی، اس کے بعد ان کی ملاقات اصغر گونوی صاحب سے ہوئی۔ اصغر گونوی سے ان کے بہت اچھے مراسم تھے، بہت اچھی دوستی تھی، تو پھر انہی نے اصغر گونوی نے اپنی سالی کے ساتھ جگر مراد آبادی کی شادی کروا دی تھی، لیکن ان سے بھی بہت دنوں تک نبھا نہ ہو سکی۔ کیوں نہیں ہو سکی؟ کیونکہ جگر تھوڑی سیلانی طبیعت کے تھے، ایک جگہ پہ ٹک کے نہیں رہتے تھے، کبھی کہیں رہتے تھے کبھی کہیں رہتے تھے، جگہ جگہ کے سفر کرنے کی ان کو عادت تھی، اور گھر بھی نہیں جاتے تھے اسی سلسلے میں، کئی دن گھر نہیں جاتے تھے، جسے تنگ آ کر اصغر گونوی کی جو سالی تھی انہی نے جگر سے طلاق لے لی۔ اس کے بعد جب اصغر گونوی کا انتقال ہو گیا تو ان کی بیوی سے جگر نے تیسری شادی کی۔ جگر نے 13 سال کی عمر میں شراب نوشی شروع کر دی تھی۔ اصغر گونوی کے سمجھانے پر میں نوشی ترک کر دی اور خدا سے توبہ کی۔ 13 برس کی عمر میں انہوں نے میں نوشی شروع کر دی تھی، لیکن جب اصغر گونوی نے انہیں سمجھایا تو میں نوشی ترک کر دی اور دوبارہ شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ جگر کو کیرم، تاش اور شطرنج کا بہت شوق تھا۔ 1954 میں جگر حج کے لیے بھی گئے تھے، یعنی سوچیے جو انسان شراب نوشی 13 سال کی عمر سے کر رہا ہے اور اچانک وہ اتنا بدل جاتا ہے، اتنی اس میں تبدیلی آ جاتی ہے ایک دوست کے سمجھانے پہ کہ اس نے شراب نوشی ایک دم چھوڑ دی، اور اس حد تک چھوڑ دی کہ 1954 میں حج کا فریضہ انجام دیا۔ 1942 میں جگر نے فضل احمد فضلی کی فرمائش پر ایک فلم آسمانی مشاعرہ میں داغ دہلوی کا کردار ادا کیا۔ آل احمد سرور سے بھی ان کے گہرے مراسم تھے۔ آل احمد سرور اردو کے اہم نقاد، ان سے ان کی گہری دوستی تھی۔ جگر کی زندگی میں ان کی موت کی خبر 2 مرتبہ اڑی تھی، یعنی جگر زندہ تھے لیکن ان کی موت کی خبر اڑ گئی تھی۔ کب اڑی تھی؟ ایک دفعہ 1935 میں اور ایک دفعہ 1958 میں۔ 1960 میں ان کو دل کا دورہ پڑنے پر جگر سخت بیمار ہو گئے اور کچھ عرصے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ 2 مرتبہ موت کی خبر اڑی تھی، ایک مرتبہ 1935 میں اور ایک مرتبہ 1958 میں، لیکن اصل میں انتقال ہوا تھا 1960 میں دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے۔ جگر نے اپنی میں نوشی پر کبھی فخر نہیں کیا اور ہمیشہ اس دور کو اپنا دور جہالت کہا، یعنی جس زمانے میں وہ میں نوشی کیا کرتے تھے اس زمانے کو دور جہالت سے تعبیر کیا۔ جگر نے اپنی زندگی میں بہت سے مشاعروں میں شرکت کی۔ اہم تصانیف دیکھ لیتے ہیں جگر مراد آبادی کی۔ 3 شعری مجموعے ان کے ہیں۔ داغ جگر 1922 میں شائع ہوا، ان کا پہلا شعری مجموعہ ہے۔ شعلہ طور 1932 میں شائع ہوا، دوسرا شعری مجموعہ ہے۔ آتش گل تیسرا اور آخری شعری مجموعہ 1958 میں شائع ہوا اور بہت اہم بھی ہے کیونکہ آخری مجموعہ آتش گل کے لیے جگر کو ساہتیہ اکادمی سے 5000 روپے کا انعام ملا اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے انہیں ڈی لٹ کی اعزازی ڈگری سے بھی نوازا۔
یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کس مجموعے پر ساہتیہ اکیڈمی کی طرف سے 5,000 روپے کا انعام ملا، تو آتشِ گل پر۔ آتشِ گل ان کا آخری اور سب سے اہم شعری مجموعہ ہے۔ جگر اپنے زمانے کے پہلے شاعر تھے جنہیں پدم بھوشن سے نوازا گیا۔ جگر ایسے شاعر ہیں جن کی غزل قدیم تغزل اور 20ویں صدی کے وسط اور اواخر کی رنگین نگاری کی خوبصورت امتزاج ہے۔ جگر شاعری میں اخلاقیات کا درس نہیں دیتے، لیکن ان کی شاعری کا اخلاقی معیار بہت بلند ہے۔ وہ تغزل کے پردے میں انسانی خامیوں پر چوٹ لگاتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ ایک قول ہے، غزل اگر اردو کی آبرو ہے تو جگر بلا شبہ غزل کی آبرو ہے۔ یہ قول ہے سعادت علی صدیقی کا۔ جگر سے متعلق قول ہے، غزل اگر اردو کی آبرو ہے تو جگر بلا شبہ غزل کی آبرو ہے۔ سعادت علی صدیقی کا یہ قول ہے۔ یہ تھے جگر مراد آبادی۔ ان کی شخصیت میرے خیال میں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ایک بار پھر سے نظر ڈال لیتے ہیں۔ جگر مراد آبادی، اصل نام علی سکندر جگر تخلص، 1880 میں مراد آباد میں پیدا ہوئے اور 1960 میں گونڈہ میں وفات پائی۔ مولوی علی نظر والد کا نام اور علی ظفر چاچا کا نام، دونوں ہی شاعر تھے۔ 14 برس کی عمر میں جگر نے بھی شاعری شروع کر دی۔ شروع میں اپنے والد سے اصلاح لی، اس کے بعد داغ دہلوی اور منشی امیر اللہ تسلیم سے اصلاح لی۔ اصغر گونڈوی سے ان کی ملاقات 1919 میں ہوئی، جن سے ان کی بہت اچھی دوستی تھی۔ جگر نے 3 شادیاں کی تھیں اور اصغر کے انتقال کے بعد ان کی بیوی سے بھی انہی نے شادی کر لی تھی۔ جگر نے 13 سال کی عمر میں مے نوشی شروع کر دی تھی اور اپنے دوست اصغر گونڈوی کے سمجھانے پر اسے ترک بھی کر دیا تھا اور خدا سے توبہ کر لی تھی۔ جگر کو کیرم، تاش اور شطرنج کا بہت شوق تھا۔ 1954 میں انہوں نے حج کا فریضہ بھی انجام دیا اور 1942 میں فضل احمد فضلی کے اصرار پر ایک فلم آسمانی مشاعرہ میں انہوں نے داغ دہلوی کا کردار ادا کیا۔ آل احمد سرور، جو اردو کے بہت ہی مشہور و معروف نقاد ہیں، ان سے ان کے گہرے مراسم تھے۔ جگر کی زندگی میں ان کی موت کی خبر 2 مرتبہ اڑی، ایک بار 1935 میں اور ایک بار 1958 میں۔ 1960 میں دل کا دورہ پڑنے پر ان کی وفات ہوئی۔ جگر نے اپنی مے نوشی پہ کبھی فخر نہیں کیا اور ہمیشہ اسے اپنا دور جہالت کہا۔ جگر نے اپنی زندگی میں بہت سے مشاعروں میں شرکت کی۔ اس کے علاوہ ان کی تصانیف 3 شعری مجموعے انہی نے چھوڑے: داغ جگر 1922، شعلۂ طور 1932، آتشِ گل 1958۔ آخری مجموعے آتشِ گل پہ انہیں ساہتیہ اکیڈمی کی طرف سے 5,000 روپے کا انعام ملا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے انہیں ڈی.لٹ کی اعزازی ڈگری دی۔ جگر اپنے زمانے کے پہلے شاعر تھے جنہیں پدم بھوشن سے نوازا گیا۔ پدم بھوشن بہت ہی اہم ایوارڈ ہوتا ہے اور جگر اپنے زمانے کے وہ پہلے شاعر تھے جنہیں پدم بھوشن سے نوازا گیا۔ اور جگر کی شاعری کا اپنا ہی رنگ و تغزل ہے، وہ تغزل کے پردے میں انسانی خامیوں پر چوٹ لگاتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ اور ایک قول ہے سعادت علی صدیقی کا کہ غزل اگر اردو کی آبرو ہے تو جگر بلا شبہ غزل کی آبرو ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے، پوائنٹ سمجھ میں آئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیے گا اور شیئر بھی کر دیے گا تاکہ اور لوگ بھی اس سے فیض یاب ہو سکیں۔ ہمارے چینل پہ شارٹ ویڈیوز بھی اپلوڈ کی جا رہی ہیں جن میں کچھ چھوٹے چھوٹے ٹاپکس لیے گئے ہیں اور ان کو کلیئر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان چھوٹے چھوٹے ٹاپکس سے آپ کو شارٹ نوٹس بنانے میں کافی مدد مل سکتی ہے۔ آپ ان شارٹ ویڈیوز کو بھی ضرور دیکھیں اور ان سے بھی فائدہ حاصل کریں۔ اگلی ویڈیو میں ہم اگلے شاعر پہ بات کریں گے، تو تب تک کے لیے پڑھائی کرتے رہیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔